दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 2 तारीख है और पहले दौलत से भरा जुमतुल मुबारक का बहुत ही खास और मुबारक दिन आ गया है। और आज आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो या लतीफ़ू का है और अर्श आज़म पे लिखे हुए बहुत ही मुबारक कलेमात हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो अजीम व शान कलेमात हैं, ये वो मुकद्दस कलेमात हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श आज़म पे लिखा हुआ है। अल्लाह वालों, अगर आज अपनी गुर्बत और परेशानी से तंग आ चुके हो, हार चुके हो, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हो, एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहते हो जिसमें ना ही दुख हो, ना ही दर्द हो, ना ही तकलीफें हो और ना ही कभी किसी के आगे आप लोगों को झुकना पड़े, तो अल्लाह वालों, आज माह रमजानुल मुबारक की 2 तारीख और पहले दौलत से भरे जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है या लतीफ़ू का, जिसके मायने हैं ए लुत्फ फरमाने वाले। अल्लाह वालों, ये रब की सिफ्त है और आज का जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके बाद रब से अगर 500 करोड़ भी मांगोगे तो रब तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख देगा, क्योंकि माह रमजान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। ये वो महीना है जिसके हर लम्हे में रहमत है, हर लम्हे में बरकत है, हर लम्हे में मूसलाधार बारिश की तरह हम पर कबूलियतें, हम पे रहमतें बरस रही होती हैं। अल्लाह वालों, अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमत का सवाल करना चाहते हो, अपनी परेशानियां, अपनी तंगदस्तियां दूर करवाना चाहते हो, तो या लतीफ़ू का ये खास अमल किसी सूरत मत छोड़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, यकीन जाने ये 2 अजीम व शान ताकतें बहुत कम इकट्ठी होती हैं। एक तो रमजान की 2 तारीख, 2 रमजान और पहला जुमा, और ये दोनों ताकतें एक साथ जमा हो गई हैं। और अल्लाह वालों, जो अमल आपको देकर जाऊंगा वो आपके नसीबों को पलट देगा, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपकी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। या लतीफ़ू ये सिर्फ अल्लाह पाक का नाम नहीं, ये वो रूहानी कुंजियां हैं जिससे जमीन और आसमान कायम है, जिससे सितमगरी की कमर टूटती है, जिससे सितमगरी की कमर झुकती है। और अगर ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और रूह को वो सुकून मिलेगा जो किसी और चीज़ से मुयस्सर नहीं आता। अल्लाह वालों, या लतीफ़ू ये सिर्फ एक सिफ्त नहीं, ये रब को पुकारने का सबसे मोहब्बत भरा अंदाज है। और ये वो कलेमात हैं जिनको पढ़ने से रब राजी हो जाता है। और आप सब जानते हैं रमजानुल मुबारक का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है और ये पहला जुमा तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह वालों, जिनके हम उम्मती हैं वो तमाम नबियों के सरदार हैं। तो लिहाजा आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कामयाबियां हासिल करना चाहते हो, रहमतें हासिल करना चाहते हो, सेहत हासिल करना चाहते हो, तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर कोई और अमल दूसरा इस पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि ये जो कलिमात हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये बेसिक अल्लाह के हुक्म हैं अल्लाह वालों, और ये कुरान के कलिमात भी हैं। इसलिए आज इस अमल को किसी सूरत मत छोड़िएगा। एक बार इस वजीफे को पढ़कर देखिएगा, आप लोगों का नसीब पलट जाएगा, आप लोगों की तंगदस्ती, आप लोगों की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालों, बस आज ये अमल खुद भी पढ़े और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजानुल मुबारक की 2 तारीख आ जाए और पहला जुमा आ जाए तो फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा। दौलत का इससे बड़ा और कोई अमल, कोई और वजीफा हो नहीं सकता। खुदा की कसम, इससे बड़ा दौलत का और कोई महीना नहीं हो सकता, कामयाबियों का और कोई महीना नहीं हो सकता, क्योंकि इस महीने के अंदर रब की रहमतें हर लम्हे मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होती हैं। रब का दरबार सजा हुआ है, हर बंदा अपनी मन की मुरादें पा रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके लिए आसानी हो, आपके रिस्क में बरकत हो, कामयाबियां आपके कदम चूमे,
تو پھر آج آپ لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن وہ عظیم و شان دن ہے جس کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے نبی پاک کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت تمام دنوں پر ہے۔ اور جب اتنی ساری طاقتیں ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر معجزہ ہوتا ہے، پھر ہمارے نصیب پلٹ دیے جاتے ہیں، پھر کروڑوں بھی اگر مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کو کتنا ثواب ملتا ہے جمعۃ المبارک کا دن، آپ سب جانتے ہیں، بس آپ کو وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن کتنا خاص ہے، آج کا دن کتنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اگر آج آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر کامیابیاں کتنی زیادہ آپ لوگوں کو ملیں گی۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں تو صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء یا پھر افطاری کے وقت پڑھ لیں، تراویح کے بعد پڑھ لیں۔ چھوڑیے گا نہیں، پڑھیے گا ضرور۔ حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو دولت کا سمندر ہے۔ اس تسبیح کو صرف تسبیح نہیں، دولت کا سمندر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیے گا، اللہ رب العالمین کی مدد واضح طور پر آپ لوگوں کو ملے گی۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا، یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا، اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا، جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا، ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔
تو اللہ والوں لازمی آمین لکھیے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں، اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک گلاس پانی کا رکھیں اور ایک مٹھی چاول یا چینی کی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ پاک کو راضی ہم لوگ کر سکیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔
تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں، تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے، یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں، کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو،
यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलिमात हैं, ये इतने खास कलिमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी जमीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब चौथे नंबर पे जो आज का आखिरी अमल है, जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, बहुत ही अल्लाह पाक का खास नाम है या मुजीबू। आपने पहले भी बहुत बार इन नामों के वज़ाइफ पढ़े होंगे। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ उस वक्त पढ़े जाते हैं जब आप लोग सख्त मुश्किल में हो, सख्त आजमाइश में हो। यानी जब आपके दिल के अंदर, जब आपको यूं महसूस हो कि मैं बिल्कुल तन्हा हूं, मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझ पर आजमाइश ही आजमाइश है, उस वक्त अल्लाह वालों या मुजीबू का विर्द करना, हमें यकीन करें, बहुत फायदा देता है। कभी दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश दबी हुई हो ना, जिसे आप लोग बरसों से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके आंसू बन बन के बिखर रहे हैं, आप लोग मांगना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फिर आज आप लोगों ने या मुजीबू का ये वजीफा पढ़ना है। आज ये एक ऐसा खास आप लोगों को वजीफा बता रहा हूं या मुजीबू का, यानी कि ए दुआओं को कबूल करने वाली जात, यानी ए दुआओं को कबूल करने वाले रब। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू के मायने होते हैं। वैसे एक नाम के कई कई मायने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की खिदमत में जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं वो मैं इसके मायने के मुताबिक पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है अल्लाह वाले जो फरमा रहे हैं तो मैं उसके मुतालिक आपको बता रहा हूं। इसके मायने आपको और भी मिल जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके मायने ये भी हैं, वरना आप लोग फिरोजुल लुगात उठाकर देख लें, उस लुगत की किताब में या मुजीबू के आप लोगों को कम से कम 33 से 36 मायने आपको उसमें मिल जाएंगे। अनवारुल लुगत में जाएंगे तो उसके अंदर थोड़े और ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग चेक कर लें। इसकी जो मायने हैं वो ये भी हैं, ए दुआओं को कबूल करने वाले रब, ये वो अजीमो शान दरवाजा है जो बंदे की सदा सुनकर अर्श तक जवाब पहुंचा देता है। यानी इस नाम की पुकार से अल्लाह पाक ने एक दरवाजा बनाया हुआ है। एक आसमान में दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा ये भी है क्योंकि या मुजीबू पढ़ने से खुलता है, उस पर दस्तक होती है, तो अल्लाह वालों जब आप लोग सदा लगाएंगे तो वो खुल जाएगा दरवाजा। पढ़ना कितनी बार है, इस तरतीब को जरा समझिएगा। या मुजीबू 1 बार हो गया, या मुजीबू 2 बार हो गया, या मुजीबू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या मुजीबू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, यह आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए रब से मांगने का वक्त है, क्योंकि माह रमजान की 2 तारीख और ये पहला जुमा ये साल में 1 बार आता है, और ये मौका आज के लिए ही आप लोगों को मिल रहा है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, पूरी वो वीडियो देखी है, तो इसका ये मकसद है, रब्बुल आलमीन आपके लिए रहमत के दरवाजे खोलना चाहते हैं, आपके लिए आसानी करना चाहते हैं। तो लिहाजा लाजमी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और आज माह रमज़ान की 2 तारीख के ये ख़ास वजीफ़े बिलखुसूस करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आज के दिन ही पढ़ने वाले हैं, किसी और दिन पढ़ने वाले नहीं। तो अल्लाह वालों, लाजमी आपने इस अमल को करना है। पानी के गिलास पे दम करें, अगर रोज़े के अलावा कर रहे हैं तो उस पानी को पी जाइएगा, वरना बाद में पानी पी जाइएगा। और जो सदक़े के लिए चीज़ें रखी हैं उनको सदका कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका को ज़्यादा कबूल फरमाता है, और माह रमज़ान का महीना आप लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा रहमतों वाला महीना है। अब दुआ अच्छे अंदाज से मांगिएगा, खुल के मांगिएगा। जितनी ज़्यादा दुआ करेंगे अल्लाह पाक उतनी ज़्यादा रहमत के साए
آپ پہ فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دعا رب اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ ہے، اور اگر دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، مطلب رٹی رٹائی دعائیں کہ مطلب ہی نہیں پتا کہ آپ لوگ عربی کے کون سی عبارتیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ والوں ایسی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس وہ دعا کریں جس کے معنی آپ کو پتا ہو، یعنی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں تو کون سی روحانیت اور کون سے انعام ملیں گے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی 2 تاریخ اور پہلے جمعے کا احترام کرنے کی، آج کا روزہ اچھے طریقے سے گزارنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے بخشش اور اپنے گھر والوں کے لیے رب سے بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔